کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جس قوم کو خود شعور نہیں ہے اس کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتی. لوگ کہتے ہیں نا ہمارے سیاسی نمائندے یہ ہمارے حقیقی لیڈر ہیں، یہ واقعی ہمارے حقیقی لیڈر ہیں. حقیقی کا مطلب جیسی قوم ہے اس کے لیڈر ایسے ہی ہونے چاہیے. حقیقت میں نمائندگی کر رہے ہیں قوم کی. یہ باہر دنیا میں پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں جنہوں نے سلیکٹ کیا تو دیکھو وہ کیسے ہوں گے، کیسی مبارک ہستیاں ہوں گی جنہوں نے ہماری سلیکشن کی ہے. تو یہ حقیقی لیڈر تو اسی کو بولتے ہیں. یہ جمہوری نظام جو ملک میں چل رہا ہے یہ نظام ہی غلط ہے. یہ سسٹم بربادی کا ذریعہ ہے. اس میں جو سب سے بڑا لٹیرا ہوگا نا، جو سب سے زیادہ قوم کو الو بنائے گا وہی آگے آئے گا. یہ سسٹم کا حصہ ہے. یہ جتنا جھوٹ بولے گا اتنا ترقی کرے گا وہ. یہ نظام ہی غلط ہے. پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے جو کسی حد تک خلافت کے قریب ہے. یہاں اختیارات اتنے ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں. سعودی عرب میں کہیں بھی کچھ جرم ہوتا ہے ذمہ دار کون ہے؟ بادشاہ. یو اے ای میں کہیں بھی کچھ ہوتا ہے نا ذمہ دار کون ہے؟ بادشاہ. ایک آدمی کے پاس اختیارات ہونے چاہیے تاکہ وہ غلط چلے ہم اس کا نام لے کے بد دعا تو کر سکیں. ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا بد دعا صحیح آدمی کو لگ رہی ہے یا غلط کو جا کے لگ رہی ہے. کام پروجیکٹ کون شروع کراتا ہے اور کون اپنے کھاتے میں ڈال لیتا ہے. شعور نہیں ہے. مارکیٹ سے شعور کیا چل رہا ہے؟ شارٹ چل رہا ہے. یہ نظام گندا ہے. جو حکومتی سسٹم چل رہا ہے یہ بہت ہی گندا نظام ہے. اس میں آپ کبھی خیر کی توقع نہ رکھیں. اس میں جھوٹ بولے بغیر آپ اوپر جا نہیں سکتے. تو میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی، دیکھو دین انٹرٹینمنٹ کا نام بولو نہیں. آپ کھیل تفریح کریں، میں اس کو مذہب کا لیبل نہ لگائیں. تو کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ خطیبوں کی تقریریں سن لیں، گھما رہے ہیں باتوں کو، مبالغہ آرائی، ذرا سی بات پہ مبالغہ آرائی. نبی کی سیرت پر جب بیان ہوگا اس میں شرعی حدود سے تجاوز کیا جائے گا. زمانے لڑکھڑا جائیں کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں. اس کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ ہم نبی کی توہین کے معاملے میں حساس ہیں. حساس نہیں ہیں آپ، بے وقوف ہیں، جذباتی ہیں. اتنے جذباتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی جلدی فتویٰ نہیں لگاتے تھے. آپ تو موقع دیتے تھے سامنے والے کو. سیرت میں ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. توبہ کا دروازہ بھی آپ نے کھول کے رکھا، توبہ کا آپشن بھی رکھا. کوئی اپنی بات سے رجوع کرنا چاہے اس کو آپ، عمل زیرو ہے. عمل کیا ہے؟ زیرو. نبی کے نام پہ لڑوا دو، مروا دو، بم پھوڑ دو، مار دو، کوٹ دو، پیٹ دو. یہ نعرے مارکیٹ میں چل رہے ہیں. روڈ بلاک ہو رہے ہیں. ایک پیغمبر کی یہ تعلیمات ہیں کہ رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اتنی آرام سے کہ کسی سوتے ہوئے کی آنکھ نہ کھلے. فرمایا راستے سے جس نے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹائی وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. یہاں راستے میں تکلیف دہ چیزیں نبی کے نام پہ ڈالی جا رہی ہیں. کئی دنوں تک روڈ بلاک، آنے جانے والوں کے لیے ٹینشن، حکمرانوں کو گالیاں دینا نام لے کے. اس کو بھی ایک بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے کہ یار بڑا کیا ہے، بہادر آدمی ہے. بہادر ہو تو سعودی عرب میں یہ کر کے دکھاؤ. میں جو بھی یہاں بیٹھ کے حکمرانوں کا نام لے کے گالیاں دیتا ہے نا، میں اس سے کہتا ہوں کہ سعودی عرب میں یہ کام کرو، پھر بہادری کا پتہ چلے گا. وہاں تو سارے بادشاہ کے فضائل چل رہے ہیں. تو یہاں کیونکہ آزادی بہت ہے نا. امریکہ میں کتا تھا نا، پاکستان آ رہا تھا، امریکی کتوں نے بولا تو کیوں جا رہا ہے یہاں؟ تجھے اتنا نہلا دھو کے تیرے گلے میں لاکٹ پہنایا جاتا ہے، جو تجھے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ تیرے سامنے کتا لگ رہا ہوتا ہے. تو اتنا خوبصورت تیرے حقوق ہیں یہاں پہ، تجھے وراثت میں حصہ ملتا ہے، تو پاکستان کیوں جا رہا ہے؟ وہاں کتوں کا حال دیکھا نہیں ہے کیا حال ہے؟ تو کتے کو امریکہ کے کتے نے سمجھایا دیکھ یہاں نہیں جا. تو اس نے کہا دیکھو پاکستان میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے، لیکن بھونکنے کی جو آزادی وہاں پر ہے وہ امریکہ میں نہیں. تو یہاں یوٹیوب پہ بھی جو مرضی پھینکتے رہو، ممبر پہ بھی جو مرضی پھینکتے رہو، لوگ لپیٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے لوگ لپیٹنے کے لیے.